الکریم اما بعد، گزشتہ کل ہم نے سورہ طٰہٰ اور اس کے شان نزول بیان کیا تھا، اور اس سے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ ہے اس کو بھی بیان کیا تھا۔ اب سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ آیا، نبوت ملنے کا بھی واقعہ آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا واقعہ آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اٹکتی تھی زبان، اس کا واقعہ آیا ہے، فرعون کے دربار میں جانے کا واقعہ آیا ہے، فرعون کو حق کی دعوت دینے کا واقعہ آیا ہے، پھر جادوگروں سے مقابلے کا تفصیل سے واقعہ آیا ہے، اور پھر فرعون سے نجات ملنے کے بعد اگلا مرحلہ سامری جادوگر والا، اس کا بیان آیا ہے، کافی تفصیل ہے۔ تو ہم اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ پہلا حصہ موسیٰ علیہ السلام کی شادی، نبوت ملنا اور فرعون کے تسلط سے موسیٰ علیہ السلام کا دور جانا، مدین جانا، اس حصے کو انشاءاللہ ہم 20ویں پارے میں ڈسکس کریں گے۔ آگے پھر آ رہا ہے قرآن مجید میں انبیاء میں سے سب سے تفصیلی تذکرہ بار بار سیدنا موسیٰ کا آیا ہے اور بنی اسرائیل کا آیا ہے۔ شاید کسی کو یہ سمجھ نہ آئے، لیکن یہ بڑی کھلی سی بات ہے، آج کل امت مسلمہ کا حال بالکل بنی اسرائیل کی طرح ہے، انچ بائی انچ، قدم بقدم۔ وہ لوگ بھی باتوں کے شعر تھے اور ہم سے بڑا کوئی شعر نہیں ہے، وہ لوگ بھی باتوں کی کھال ادھیڑتے تھے، کون سی گائے کا کلر کیا ہے، سینگ ہے نہیں ہے، چھوٹے سی کام کو مشکل بنا کے اپنے لیے عذاب بنا لیا۔ آج کل بھی امت کے حالات، عمل کم ہے، عمل نہایت کم ہے۔ کسی کو نماز کی دعوت دو، بولتے ہیں بھائی نماز اللہ کا حق ہے، اللہ معاف کرے گا، باہر کے معاملات صحیح رکھو۔ اب یہ کتنا بڑا ڈوج ہے نا، بہت بڑا ڈوج ہے، انسان لاجواب ہو جاتے ہیں، بندہ بات تو صحیح کر رہا ہے، کسی کو آپ نماز کی دعوت دیں، بھائی 5 وقت کی نماز فرض ہے، جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، یہ وہ، آگے اس کے پاس فلسفے کا، لوجک کا اتنا پہاڑ ہے، وہ آپ کے سر پہ مار دے گا۔ اب آپ اس کے آبجیکشن کے جواب دیتے رہو۔ وہ اصل جو چیز نماز پڑھنے کی تھی، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یہ سب مقصد پیچھے رہ گیا۔ آدمی بولے گا یار کسی طرح اس سے جان چھوٹ جائے، یہ تو بے ادبی گستاخی کر رہے ہیں، کہیں ایمان سے نہ چلا جائے، چلو بھائی ٹھیک ہے، نہیں پڑھو جاؤ۔ تو معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا، موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا بار بار ذکر، اس میں بہت بڑا سامان عبرت ہے، بہت بڑا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ انشاءاللہ 20واں پارہ سورہ قصص زندگی رہی تو اس میں ڈسکس کریں گے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کی زندگی، اور پھر مصر میں ایک ٹریجڈی کا ہو جانا، موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے نکل کر مدین جانا، مدین میں شعیب علیہ السلام سے ملاقات کیسی ہوئی، پھر شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے شادی، پھر اس کے بعد واپسی میں نبوت کا ملنا، یہ انشاءاللہ ادھار رہا۔ ایک دفعہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت وغیرہ دے دی تو پوچھا موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، معروف سی چیز ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جواب دینے میں نا اللہ پاک سے بات کرنے میں لطف آ رہا ہے۔ محبوب جب بات کرتا ہے نا تو انسان بولتا ہے ذرا اس سے بات لمبی ہو جائے۔ عشق مجازی میں یہ حال ہے تو عشق حقیقی میں کیا حال ہوگا؟ اگر انسان کو عشق مجازی ہو جائے تو وہ چاہتا ہے یار کسی طرح محبوب سے بات طویل ہو جائے، منگیتر ہے یا منکوہ ہے، انسان چاہتے اس سے چیٹنگ زیادہ ہو، بات بات پہ ٹیکسٹ زیادہ ہو، ہر وقت موبائل نکال کے دیتے ہیں کوئی آیا نہیں آیا، قیدی ہو گیا موبائل کا۔ کوئی چیز ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ نہ سمجھے امام صاحب کو کچھ نہیں پتا۔
اگر عشق مجازی کا یہ حال ہے تو کسی کو عشق حقیقی کا ذائقہ لگ جائے نا تو وہ اللہ رب العزت کی ذات کی محبت میں فنا ہونے کو ترجیح دیتا ہے. جیسے کہ پروانہ، اس کو پتہ ہے آگ میں موت ہے، آگ میں موت ہے، لیکن وہ گھومتے اس کے گرد، گھومتا ہے آخر آگ میں ٹکر مار کے اپنے آپ کو ختم کر دیتا. فنا فی اللہ کی تے میں بقا کا راز مضمر ہے. اللہ کی ذات کے لیے ختم ہو گیا، گویا امر ہو کے باقی ہو گیا. ایک امر فلموں کا ہوتا ہے، جو فلاں امر ہو گیا فلاں، ایک امر اللہ کی محبت کا ہوتا ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. اللہ کی خاطر مرنا جینا سیکھیں گے بڑا آسان ہو جائے گا. خیر، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اللہ نے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے لمبی لگا لی. قَالَ هِيَ عَصَايَ، اللہ جی یہ میرا عصا ہے، میرا یہ سہارا ہے. اتوکل علیہا، میں اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں. واہش بها علی غنمی، میں اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں درختوں سے. ولی فیہا معارب اخری، اللہ جی میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، اس میں میرے اور بھی بہت سارے کام ہیں. حالانکہ ایک جواب کافی تھا، یا اللہ یہ میرا عصا ہے. یہ کہنا کہ ٹیک لگاتا ہوں تو بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں تو میرے اور بھی بہت سارے کام ہیں، یہ عشق حقیقی کی لذت ہے. اچھا، ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے، پھر ایک اللہ پاک کی تاثیر ہوتی ہے. یہ جو ہمارا پانی ہے نا، اس پانی کے اندر پیاس بجھانے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے. اس پانی کے اندر سے یہ تاثیر اللہ ختم کر دیں، انسان پی پی کے پیٹ پھٹ جائے گا، پیاس نہیں بجھے گی. جیسا کہ جالوت کی قوم کے ساتھ ہوا. پیاسی قوم تھی، جہاد کے لیے جا رہی تھی، راستے میں ندی آئی تو اللہ پاک کا امتحان آیا کہ ساری قوم پیاسی ہے. طالوت کو اللہ پاک نے وحی کی کہ اپنی قوم کو بولو پیاسے ہیں سارے، لیکن ایک چلو بھر کے پانی پینا ہے بس. کتنا؟ جتنی بھی پیاس لگی ہے صرف ایک چلو بھر کے پینا ہے. کسی نے اگر ایک چلو سے زیادہ پیا تو اپنی خرابی کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. اب پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صفت میرے اللہ نے رکھی ہے. وہ جو لشکر تھا ان میں سے جس نے ایک چلو پر کے پانی پیا آگے چلا، ان کی پیاس ختم ہو گئی. اور ایک بہت بڑی تعداد تھی، ان سے صبر نہ ہوا تو وہ چلو بھر کے اور پینے لگے. آگے چلے، جو لوگ پار ہو گئے وہ پار ہو گئے، باقی سب کیسے پانی کے قیدی ہو گئے. وہ پیے جا رہے، پیاس نہیں بجھ رہی. وہ ایک چلو جنہوں نے پی لیا، اللہ نے ان کی پیاس بجھا دی. تو پانی کے اندر سے جو تاثیر اللہ نے رکھی ہے پیاس بجھانے کی، یہ اللہ کی خاص قدرت ہے. اس واقعے کو پورا کر دوں، وہ طالوت کے ساتھ ساری قوم گئی، داؤد علیہ السلام ان کے سپہ سالار ہوئے، جالوت عمالقہ سے مقابلہ ہوا، جہاد ہوا، فتح ہوئی. واپس آئے، وہ لوگ پانی پی رہے تھے. کیا سمجھے؟ چیزوں کے اندر تاثیر میرا اللہ رکھتا ہے. اور جب وہ لوگ واپس آئے، وہ پانی پی رہے تھے، انہوں نے دیکھا یہ تو فتح یاب ہو کے آ گئے. ان کے پیٹ اتنے پھولے کہ پانی سے پھٹ گئے، لوگ مر گئے، پیاس نہیں بجھی. دوسرا واقعہ، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو برہ نہ کر کے کپڑے اتار کے آگ میں ڈالا. بہت اونچی آگ تھی، کئی کلومیٹر دور سے منجنیق کے ذریعے پھینکا. صحیح ہے، یہاں تک آتا ہے کہ اس منجنیق نے وہ جو رسیاں جن سے باندھ کر پھینکا تھا وہ رسیاں تو جلا دی، لیکن باقی ساری آگ ابراہیم علیہ السلام پر گل و گلزار ہو کر گارڈن بن گئی. اور آگ کو اللہ نے حکم دیا آگ ٹھنڈی ہو جا. اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگنے لگے، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. آگ کے اندر سے جلانے والی صفت اللہ نے نکال دی. چنانچہ جنت سے لباس آیا، ابراہیم علیہ السلام نے لباس پہنا، جنت سے پھل آئے. 40 دن تک وہ آگ دہکتی رہی اور ابراہیم علیہ السلام اندر بیٹھے وہ جنت کی چیزیں کھا رہے تھے. کسی نے ان سے پوچھا دنیا کے بہترین دن کون سے؟ کہا وہ جو آگ میں گزارے تھے. جب باہر نکلے
تو ہاتھ میں جنت کا سیب تھا، کھاتے ہوئے باہر نکلے۔ دو مثالیں قرآن سے، اپنے سے نہیں، کہاں سے؟ چیزوں کے اندر تاثیر میرا اللہ رکھتا ہے۔ عصا سے سہارا لینا، بکریوں کے لیے ایک پتے جھاڑنا، یہ ایک انسان کا کام ہے۔ اب اللہ اس میں کوئی اور تاثیر ڈال رہے ہیں کہ اچھا موسیٰ آپ کا عصا یہ کام کرتا ہے، ذرا اس کو زمین پر بھی تو چھوڑو نا، ذرا اس کو زمین پر بھی تو چھوڑو، دیکھو ہماری قدرت کیا کرتی ہے۔ میری طرف توجہ۔ قال القھا یا موسیٰ، موسیٰ اس کو ذرا چھوڑو۔ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی زمین پر چھوڑا وہ ایک چھلانگیں مارتا ہوا بڑا اژدہا بن گیا، چھوٹا موٹا نہیں، دیو ہیکل۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا موسیٰ میں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، ساری زندگی میرے ہاتھ میں یہ ڈنڈا تھا، یہ تو سانپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس اپنے عصا کا کرشمہ پہلی دفعہ دیکھا، اور طبی سی بات ہے جیسے خدا نخواستہ یہاں کوئی اچانک چیز گرے یا پٹاخہ پھٹے تو میں تو ڈر کے اچھلوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اس سے، اور یہ کوئی بزدلی والی بات نہیں ہے، ایک طبعی خوف انسان کی طبیعت میں آتا ہے، یار ساری زندگی میرے ہاتھ میں یہ ڈنڈا تھا، یہ تو عصا میں نے پکڑا، یہ تو اصل میں سانپ ہے۔ قال خذها ولا تخف، نبی اللہ کے آگے، حکم کے آگے پھر کوئی اور کام؟ اللہ نے کہا اس اژدہا کو پکڑ۔ کیا سمجھتے ہیں؟ عشق کے امتحان بڑے سخت ہوتے ہیں، عشق کے امتحان۔ قال خذها ولا تخف، موسیٰ اب اس اژدہا کو پکڑو۔ کسی کی ہمت ہے؟ ہم لوگ بیان کر رہے ہیں، مجھے کوئی بولے اژدہا پکڑ، اتنے پیسے دوں گا، بولوں گا اس سے اوپر خود رکھ لے، آپ پکڑ لو۔ اللہ کا حکم تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس کو ہاتھ لگایا دوبارہ ڈنڈا بن گیا۔ سنعیدها سیرتها الاولی، اس کو ہم پرانی شکل میں لے آئیں گے۔ اب پکڑا تھا موسیٰ علیہ السلام عصا کو، دیکھیں یار یہ ڈنڈا ہے، یہ سانپ ہے، سمجھ نہیں آ رہی اصل ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ تھا وہ لکڑی کا عصا، اللہ نے اس کے اندر معجزاتی طور پر کچھ اور تاثیر رکھ دی۔ کہا موسیٰ ہم آپ کو ایک اور کرشمہ دکھاتے ہیں۔ کیا؟ یہ آپ کو جو دایاں ہاتھ ہے اس کو بغل کے نیچے پریس کرو اور نکالو۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ، اس کو ذرا پریس کر کے دیکھو۔ انہوں نے پریس کیا، نکالا تو ایسے چمکے جیسے سورج۔ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى، قرآن کی تعبیر بڑی عجیب ہے۔ یہاں اگر ہم یہ باہر والی ٹینگو لائٹ اندر لے آئے نا تو سب کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، کیونکہ اس کا فلیش ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آپ کے ہاتھ کو ایسا چمکتا ہوا بنایا کہ ہر کوئی دیکھے گا بھی، اور اس کی چمک بھی زیادہ ہے، کسی کی آنکھ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آئی؟ ٹینگو لائٹ سے بات سمجھ آئی؟ تھوڑا سا بھی وولٹیج زیادہ کریں گے تو انسان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اتنا چمکتا دمکتا، ایک ابرص بیماری ہوتی ہے، چتکبرا ہونا، جو جلدی بیماری اسکن کی، وہ نہیں، اس کے اندر لائٹ آ جاتی، ایسے چمکتا، ایسے ادھر ادھر شیڈو پڑنے لگ جاتا، لیکن اس کو دیکھنے میں آنکھیں چندیاتی نہیں تھی، ایسے نہیں کرنا پڑتا تھا۔ دو معجزے۔ کہا موسیٰ یہ دو معجزے لیں اور جائیں فرعون کے پاس۔ اذهب الى فرعون انه طغى، 400 سال زندگی پا لی ہے، کبھی بیمار نہیں ہوا ہے، وہ بھولے میں آ گئے، وہ بولتے ہیں انا ربکم الاعلی، میں آپ سب کا خدا، بڑا خدا بن گیا ہوں، ذرا اس کو جا کر بولو اصلی خدا کے ذرا کارنامے تو دیکھو، اب تو مخلوق ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے نا آگے اللہ کا حکم ایک مشن دے کے بھیجنے ہیں۔ جب مشن دے کے بھیجتے ہیں تو انسان رجوع اللہ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پے در پہ بہت زیادہ دعائیں اللہ پاک سے مانگ لی۔ پہلے اس کا پس منظر بتا دوں، موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں انگارہ کھا لیا تھا، اس کا بھی ایک پس منظر روایات میں وہ یہ ہے کہ جب بی بی آسیہ نے ان کو گود میں لیا نا تو اچھا خاصا کھیلتے رہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ ایسا تھا کہ ہر بندے کو موسیٰ علیہ السلام پر پیار آتا تھا۔ اب اس کی اسنادی حیثیت، ایتھینٹسٹی مجھے نہیں معلوم، روایات میں آتا ہے ایک دن فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے لیا، جیسے ہی گود میں لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے رکھ کے دی اس کو ٹپا کے،
ایک عام بندے کے مارنے میں اور نبی کے ہاتھ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو فرعون ہل گیا نا، ہل گیا. اس نے کہا استاذ یہ تو کوئی اور چیز ہے، اتنا ہاتھ تو چھوٹے بچے کا بھاری نہیں ہوتا. اس کو شک ہو گیا کہ یہ کہیں وہی بچہ تو نہیں ہے جس کے ہاتھ پر میری سلطنت ضائع ہوگی، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے سارے مذکر بچوں کو ماروا تھا. جو بچہ پیدا ہوگا مارو، کیونکہ ایک نجومی نے بولا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھ پر تیری سلطنت جائے گی. اب وہ بچہ اللہ پاک نے ادھر ادھر سے دریا میں ڈال کے موسیٰ فرعون کے دربار میں بھیج دیا. باقی بہت سارے سینکڑوں بچے قتل ہو گئے، یہ ایک بچہ ہوا تھا. فرعون نے کہا لاؤ اس کا امتحان لیتے ہیں. 2 پلیٹیں لائیں، ایک میں انگور ایک میں دہکتا ہوا انگارہ. کہ دیکھیں یہ بچہ ہے یا بڑا ہے، یہ بچہ ہے یا. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ سیدھا گیا انگور کی طرف. اگر انگور کھا لیتے تو فرعون ان کو مروا دیتا. روایات میں آتا ہے جبرائیل امین نے ہاتھ پکڑ کے انگارے پہ رکھ کے اٹھا کے منہ میں ڈال دیا اور زبان جل گئی. زندگی بچ گئی زبان. اس زبان کے جلنے سے لکنت آ گئی زبان میں، جس طرح بندہ اٹک اٹک کے بات نہیں کرتا، فصاحت ختم ہو گئی، لکنت آ گئی اور زندگی گزری اس طرح. اب جب اللہ پاک نے نبوت دی اور فرعون کے پاس بھیجنے لگے تو اب فرعون کے پاس جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. یا اللہ میں آپ کے مشن پر جا رہا ہوں، میرا سینہ کھول دے، میرا معاملہ آسان کر دے. دعائیں گنتے رہیے گا. میرا سینہ کھول دے، میرا معاملہ آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، وہ میری بات سمجھے، میرے بھائی ہارون کو میرا نائب بنا دے اور اس کو میرے ساتھ معاملے میں شریک کر دے. 6 دعائیں مانگی. کتنی دعائیں مانگی؟ پھر بولتے ہیں ہم دونوں کو آپ ایک معاملے میں پارٹنر کر دیں تاکہ ہم زیادہ تسبیح بیان کریں، آپ کو زیادہ ذکر کریں. آپ کو تو ہمارے حالات معلوم ہیں، ان میں سے کوئی ایک کام بھی بندہ نہیں کر سکتا. کیا کوئی بندہ دوسرے بندے کا شرح صدر کر سکتا ہے؟ روحانی معاملہ ہے. کیا کوئی بندہ دوسرے اتنا مشکل کام کسی کے لیے بیٹھے بیٹھے آسان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. 6 کے 6 بہت بڑی بڑی ڈیمانڈ کر دی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تیری مانگ ہم نے تیرے کو عطا کر دی. جو تو نے مارا ہم نے دیا، جو تو نے مانگا ہم نے دیا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، یہ پہلی دفعہ کوئی احسان نہیں ہے موسیٰ، ہمارے تم پر بہت زیادہ احسانات ہیں. پھر اللہ پاک گنتے بھی ہیں. اس سے پہلے یہ جو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا خود بھی اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو، یہ پڑھانی چاہیے. قرآن مجید پڑھنے سے پہلے میں جب پارہ تیار کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں سب سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ یہ ایک مشکل کام ہے، آپ کی مدد کے بغیر آسان نہیں ہو سکتا. یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا معاملہ آسان کر دے، مجھے قرآن بھی یاد ہو، مجھے رکعات بھی یاد ہوں، 2 ہوئی ہیں، 3 ہوئی ہیں، 1 ہوئی ہے. میں اگر ڈگمگا گیا پیچھے ساری قوم ڈگمگائی ہے. اور صبح سویرے سوشل میڈیا پہ بعض امام صاحب رات کو بھول گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ دعا مانگنی چاہیے. انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، یہ دعا ہونی چاہیے. اس میں ایک اور بات وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری وہ زبان کی جو لکنت ہے یا اللہ اس کو دور کر دے. روایات میں آتا ہے مسواک کی برکات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی فصیح اللسان نہ ہو، اٹکتا ہو یا بچے کے بولنے میں تاخیر ہو جائے، اس کی زبان پر مسواک کا استعمال کریں، اللہ پاک اس کی تاثیر دیتا. سنت تو ہے، منہ کی بدبو بھی دور ہوگی، دانت بھی صاف ہوں گے، اس کے ساتھ اس کے روحانی فائدے بھی ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں موسیٰ ہم نے آپ پر اس سے پہلے بھی بڑے احسان کیے. ہم نے جب آپ پیدا ہوئے تھے اور فرعون کا حکم تھا بچوں کو مار دو، تو ہم نے آپ کی ماں کے دل میں خیال ڈالا تھا کہ اس کو ایک صندوق میں ڈالو، صندوق کو ڈالو دریا میں، دریا انشاءاللہ اس کو لے کے جائے گا فرعون کے دربار میں. بہت بڑی بات ہے. شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ، اس کو صندوق میں ڈالنا، صندوق کو دریا برد کرنا، یعنی اپنے بچے کو موت کے منہ میں ڈالنا. پھر وہ دریا آگے جاتا ہے، اس میں سے نہر فرعون کے فارم ہاؤس کی طرف مڑ رہی تھی، اس کے اپنے پرسنل پول کی طرف مڑ رہی تھی. وہ دریا میں جاتے جاتے صندوق اندر بھی اللہ نے موڑا، اندر اس کی کنیزیں وہ سب کام کر رہی تھی. انہوں نے دیکھا صندوق آیا، پکڑا، کھولا تو اندر خوبصورت بچہ
وہ کنیزیں لے کر گئیں، بی بی آسیہ کے پاس، کہا یہ بچہ ہے، انہوں نے پکڑا، گلے لگایا، کہا قرۃ عین لی ولک، فرعون سے کہا یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا تمہاری ہو سکتی ہے، میری نہیں ہے۔ روایات میں آتے ہیں اگر فرعون بول دیتا میری اور تیری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ پاک فرعون کو ایمان کی دولت دے دیتے۔ تو یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ اس کو ڈالیں دریا میں، دریا اس کو ساحل کی طرف لے کے جائے گا، اور جو میرا اور موسیٰ کا دشمن یعنی فرعون ہے وہ اس صندوق کو اٹھا کر کفالت کرے گا۔ دیکھیں نا، اللہ پاک جو جان کے دشمن تھا اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پال کے دکھایا۔ بہت بڑی قدرت ہے، بہت بڑی قدرت ہے۔ موت کا مالک اللہ ہے، مخلوق کے ہاتھ میں موت، مارنے والے سے بچانے والی ذات بڑی ہے۔ یہ آیت کھول کھول کر بتا رہی ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور موسیٰ ہم نے آپ پر اپنی محبت بھی ڈالی ہے، آپ ہم سے پیار بھی کریں گے انشاءاللہ۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور ہم نے فرعون کے دربار میں آپ کو پرورش کے لیے بھیجا تاکہ آپ ہماری نگرانی میں پروان چڑھیں۔ موت کے منہ میں ہم نے آپ کو پروان چڑھایا۔ وہیں فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، لڑکپن اور کافی ٹائم گزارا، اور فرمایا جب اچھا دودھ پینے کا معاملہ آیا، فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ اب نبی غیر ماں کا دودھ نہیں پیتا، مشکل سے پیتا ہے۔ فرعون کے لیے معاملہ یہ آیا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ اس کو آپ دریا میں ڈالو، ہم اس کو آپ کو واپس کریں گے۔ عجیب نا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، دریا میں ڈال کر آپ پریشان نہ ہو، آپ کی ماں کی ممتا کا ہم خیال کریں گے اور ہم اس کو آپ کو اسی عمر میں واپس کریں گے۔ اس کو ماں کی محبت سے دور 20ویں پارے میں تذکرہ آئے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ نے موسیٰ کی بہن کو بولا کہ ذرا دھیان رکھو کہ یہ صندوق کہاں کہاں جا رہا ہے۔ تو ان کی بہن چلتی 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 گئی، آ کے بولا اماں وہ صندوق تو گیا فرعون کے اس میں محل میں، تو مارے گے دوبارہ، جس چیز سے بچا رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو وہیں چلے گئے۔ اب کنیزوں نے بہت ساری خواتین تلاش کی کہ شیرخوار بچہ ہے، دودھ چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام جس بھی خاتون کے پاس جائیں ریجیکٹ، نہیں پینا، صحیح ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا فلاں بستی میں خاتون ہے، مجھے لگتا ہے شاید اس کو دودھ پی لے، اور یہ گئیں اور اپنی والدہ کو لے کر آ گئی۔ والدہ نے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی گود سے لگایا، موسیٰ علیہ السلام کی عید ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، موسیٰ ہمارے وہ احسان یاد کرو جب آپ دودھ پیتے بچے تھے، فرعون کے دربار میں ہم نے آپ کو آپ کی ماں کو واپس کیا، کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ آپ کی ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور وہ غم نہ کرے۔ اور وہ اب شاہی پروٹوکول میں VIP موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہ سواریاں جا رہی ہیں، لا رہی ہیں، اور مزے لگ گئے۔ ان اللہ تعالی یرزق من یشاء بغیر، عجیب مشکل ترین حالات میں سینکڑوں بچے قتل کر دیے گئے ناحق۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ جو کہتے ہیں نا مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے فرعون کے دربار میں شاہی پروٹوکول کی طرح رکھ دیا، اور ماں کو بھی عزت دے دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک واحد خاتون تھی جن کا وہ دودھ پیتے تھے، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو فرعون کا دربار اوپر نیچے کر دے گا، چنانچہ بڑا پروٹوکول ملا ان کو۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی مر گیا تھا، 2 قومیں تھیں نا، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اور قبطی قوم تھی فرعون کی۔ 2 بندے لڑائی کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ویسے ہی ایک بندے کو بولا وہ کیا کر رہا ہے، تو اس کی گدی پہ پیچھے ایک پنچ دے دیا، فقضى علیہ، نبی کا ہاتھ لگا، بندہ ختم، بندہ وہی ختم، ڈیر، ارادہ بھی نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کو اس کو کل کرنے کا، وہ ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَتَلْتَ نَفْسًا، موسیٰ نے ایک بندہ پھڑکایا تھا، موسیٰ نے ویسے ہی نہا کہ ایک بندہ کلٹی کیا تھا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اس خاص کیفیت میں سے ہم نے آپ کو بچایا تھا، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تیرے بہت امتحان لیے موسیٰ، ہم نے تیرے
فلبثت سنین فی اہل مدین، مدین آپ چلے گئے تھے، تفصیل 20ویں پارے میں بیان کروں گا۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اب موسیٰ آپ کڑیل جوان ہو کر، طاقتور ہو کر واپس آئے ہیں۔ یاد رکھیں واصطنعتک لنفسی، موسیٰ آپ کو خاص ہم نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کیا چہیتا تھے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے، جوشیلے، غسیلے اور چہیتے تھے۔ واصطنعتک، یہ پوری ایک آیت ہے، 2 سینٹنسز ہیں اس کے۔ واصطنعتک لنفسی، سبجیکٹ آبجیکٹ اس کے ساتھ ساری گرامر ملی ہوئی ہے۔ واصطنعتک لنفسی، موسیٰ آپ کو خاص طور پہ ہم نے اپنے لیے بنایا ہے، یعنی آپ کے دل میں ہماری یاد کے علاوہ کوئی اور یاد۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے پوری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام ہے کہ اے بنی آدم، آپ کو ہم نے اپنے لیے بنایا ہے، آپ ہمارے لیے، یہ کل جہاں آپ کے لیے، آپ اگر ہمارے نہیں تو یہ کل جہاں ہم آپ کے خلاف کر دیں گے۔ اللہ کا فیصلہ ہے۔ دیکھیں سورج، چاند، ستارے، آکسیجن، گرینری، ایکو سسٹم، یہ جتنی بھی معدنیات جو نظر نہیں آتی، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ٹیکنالوجی آپ کی ہو گئی، آپ کا کچھ بھی ہو گیا، یہ اس وقت تک آپ کو فائدہ دے گا۔ آپ کا سی پیک آپ کو اس وقت فائدہ دے گا، آپ کا گوادر آپ کو اس وقت فائدہ دے گا جب آپ اللہ کے ہوں گے، اور اگر آپ اللہ کے نہیں ہوں گے یہ سارے کے سارے پروجیکٹ خسارے میں جائیں گے۔ مارکیٹ میں مندی، کریش چل رہا ہے سب۔ واصطنعتک لنفسی، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہی بات 27ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اگر وہ بولے گا نماز کس نے پڑھنی ہے، روزہ کس نے رکھنا ہے، یہ وہ، تو پھر آپ جاؤ مارکیٹ میں کما کے دکھاؤ، آپ کے اوپر ڈالر کے بم بھی گریں گے، آپ کے اوپر پیٹرول کے بم بھی گریں گے، آپ پریشان رہو گے۔ عبادت سے دور پریشان، عبادت کے قریب اللہ پاک آسانیاں کریں گے۔ پڑوس ملک کی دائیں بائیں کی کرنسی کہاں سے کہاں جا رہی ہے، اور پاکستانیوں کی کرنسی سود کی لعنت میں مبتلا ہو کر بڑا غرق ہو رہا ہے، قرضہ ہی اتارتے رہیں گے۔ اللہ رحم فرما دے۔ واصطنعتک لنفسی اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، چلو اب شاباش، آپ اور آپ کا بھائی ہارون، آپ دونوں جاؤ، میری نشانیاں لے کر جاؤ، اور یاد رکھنا میرے کو یاد کرنے میں کوتاہی نہیں کرنا، میرے ذکر میں۔ فرعون کے دربار میں تو جا رہے ہو، دست بکار دل بیار، ہاتھ سے اور زبان سے آپ دعوت دو گے، دل سے میرا ذکر کرتے رہو گے۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، دونوں جاؤ، فرعون سرکش ہو گیا ہے۔ قولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى، یاد رکھنا فرعون اگرچہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے لیکن اس سے بہت پیار محبت سے نرم بات کرو گے۔ جاتے ساتھ ہی AK-47 فتاویٰ کی نکال کے ڈز تو کافر، تو منافق، تو جہنمی، نہ، اسٹیٹ فائر نہیں چلے گا۔ اگرچہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، 2 نبیوں کو ایک سرکش کے پاس بھیجا اور اللہ تعلیمات دے رہے ہیں قولا له قولا لینا، نرم اخلاقی انداز میں اس سے بات کرنی ہے۔ محققین نے اس کے تحت ایک بات لکھی ہے، روح زمین پر جب کبھی بھی کوئی انسان کسی کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا مد مقابل فرعون نہیں ہے، اور دوسری بات اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان میں سے کوئی موسیٰ اور ہارون بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو دنیا میں روئے زمین پہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت و تبلیغ کا کام، اس میں گڑبڑ اس وقت آتی ہے جب انسان یا تو اگلے کو غلط سمجھ بیٹھتا ہے یا اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھ بیٹھتا ہے۔ تو یاد رکھیں جس کو آپ دعوت دینے جا رہے ہیں اس میں سے کسی شخص نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، اور آپ اگر کسی کو دین اسلام کی، نیک کاموں کی، نماز کی، روزے کی، پرہیزگاری کی، بے حیائی فحاشی سے بچنے کی، سود سے نجات کی دعوت دینے جا رہے ہیں تو آپ میں سے کوئی نبی نہیں ہے، محض آپ ایک امتی ہیں، اور امتی ہونے کا آپ فریضہ ادا کر سکتے ہیں۔ بہت قیمتی بات ہے۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او يطغى، یا اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے وہ سرکش انسان ہے، ہم اس کے دربار میں جائیں وہ ہماری بات ہی نہ سنے، وہ ہمارے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دے، بھائی اس کو مارو، دونوں کو لٹا دو۔ یا اللہ کچھ پروٹیکشن چاہیے،
انسانی طبیعت مانگتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قال لا تخافا، دونوں نہ ڈرو بھائی، اننی معکما اسمع و ارا، فرعون کے دربار میں آپ کے ساتھ ہوں گا، آپ کی باتیں سنوں گا، آپ کو دیکھتا رہوں گا۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا، دونوں جاؤ اس کے پاس، اس کو بولو اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، ہم تیرے رب کے دو پیغمبر آئے تیرے پاس، تو رب نہیں ہے، تو رب، ہم اپنے اصلی حقیقی رب کے دو پیغمبر آئے تیرے پاس، اور ہمارا اور کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل کو آپ نے غلام بنایا ہوا ہے، بس ہمیں ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو، تو جان، تیری 2 نمبر خدائی جانے، جو کچھ بھی ہے تو جان، ہمارے کو نا یہ سیپریٹ کر کے دے دے بنی اسرائیل۔ اس زمانے میں نبی ایک خاص قوم قبیلے کی طرف آتے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے سے لے کر قیامت کی صبح تک کے لیے نبی آئے ہیں۔ کوئی بھی قوم ہو، گورا، کالا، انگریز، مسلمان، روئے زمین پر کہیں بھی بندہ پیدا ہوگا، اس کا نبی ایک ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مقدمہ رکھا، بھائی آپ بنی اسرائیل کو اذیتیں دیتے ہو، عذاب میں رکھو، ان کو جدا کر کے ہمیں دے دو، اور یاد رکھو ہم اللہ کی طرف سے بڑی بڑی نشانیاں بھی لائے، ہم اپنے اس دعوے میں پروف بھی لے کر آئے ہیں، ہم ویسے ہی نہیں آئے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کو فالو کرے گا اللہ کی سلامتی ہوگی اس پر۔ اور اللہ نے ہمیں یہ بھی وحی کی ہے کہ جو بات کو جھٹلائے گا، سرکشی کرے گا، اگنور کرے گا، اس پر عذاب آئے گا۔ دعوت پوری ہو گئی۔ کیسے گنے چنے 4 الفاظ، وہ بندہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اس کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دیا۔ فرعون بہت تیز تھا، اس نے کہا یار یہ تو محفل لوٹ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ محفل لوٹ رہے ہیں، ساری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے، MNAs MPs بیٹھے ہوئے ہیں، وفاقی کابینہ فرعون کی۔ تو فرعون نے ایسے پینترا بدلا نا کہ اس کی کابینہ اس کی حامی ہو جائے۔ اصل تھنکنگ کا جو فالٹ آتا ہے نا آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف، وہ دماغ ہوتا ہے، اس کے بعد سے انقلاب شروع ہوتا ہے۔ جب تک آپ کو بات سمجھ ہی نہیں آئی آپ بولو گے ویسے ہی لگا ہوا ہے، جب آپ کو کوئی بات سمجھ آئے گی آپ بولو گے یار بات میں تو وزن ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نے جو باتیں کی تو اس سے پورا دربار مبہوت ہو گیا کہ باتیں تو صحیح کر رہے ہیں۔ فرعون نے سوال ڈالا، قال فمن ربکما یا موسیٰ، خدا تو میں ہوں، تم دونوں کا خدا کون ہے موسیٰ؟ تمہارا اور ہارون کا خدا کون ہے؟ یعنی اپنے خدا کو ڈسکرائب کرو، ایکسپلین کرو ہمارے سامنے۔ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اتنی پیاری بات کی، فرمایا ہمارا رب تو وہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ پاک تخلیق کرتا ہے، بناتا ہے، تو کچھ بنا ہی نہیں سکتا، اور بنانے کے بعد اللہ رب العزت اس کو اس کی زندگی گزارنے کے طریقے بھی ہدایت کرتا ہے۔ نکتہ، انسان کے علاوہ ہر ذی روح چیز کی جو اولاد دنیا میں آتی ہے، آتے ساتھ ہی اس کو پتہ ہوتا ہے کیا کرنا ہے، چوں چوں کرنا ہے۔ خرگوش کا بچہ ہے، مرغی کا بچہ ہے، باز کا بچہ ہے، مچھلی کا بچہ ہے، ہاتھی کا، شیر کا، جس بھی ذی روح چیز کی اولاد دنیا میں پیدا ہوتی ہے وہ آلریڈی سافٹ ویئر کے ساتھ پیدا ہوتی ہے کہ دنیا میں کرنا کیا ہے۔ الا انسان کو 2 سال لگتے ہیں، پہلے وہ توتلی باتیں کرتا ہے، پھر وہ کچھ کرتا ہے، پھر وہ چلنا سیکھتا ہے، پھر وہ 3 سال کو اوکے وہ ٹریک پر چڑھتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کی اور پھر زندگی گزارنے کے لیے ہدایت بھی عطا کی۔ دوسرا سوال فرعون کا بڑا ٹاپ قسم کا، اس نے آبجیکشن کیا، اچھا یار یہ تو محفل لوٹتے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا فما بال القرون الاولی، اگر تمہارا خدا کوئی اور ہے میں نہیں ہوں تو ہم سے پہلے کے جو لوگ گئے ہیں وہ جنت میں یا جہنم میں؟ پہلے لوگوں کا کیا حال تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا علمها عند ربی فی کتاب، صحیح ٹکا کے سیاسی جواب دیا۔ تو پہلے لوگوں کا سوال میرے سے غلط ہے، پہلے لوگوں کا علم میرے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ بات گما دی، پہلے لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، میرے رب کے پاس ریکارڈ ان کا محفوظ ہے، کیونکہ پہلے لوگوں میں تو بھی نہیں تھا، میں بھی نہیں تھا، نہ تیرا سوال بنتا ہے نہ میرا جواب بنتا ہے۔ اگر میں ہوتا وہاں تو ان کی حالت آپ کو بتاتا، آپ اگر ہوتے وہاں تو آپ کو سب کچھ پتہ ہوتا۔
آج سے 400 سال پہلے آپ بھی نہیں تھے، میں بھی نہیں تھا، ان کا معاملہ تو اللہ کے پاس ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ اور ہاں، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ ریکارڈ محفوظ کرنے میں راہ راست سے ہٹتا ہے اور نہ میرا رب بھولتا ہے، سب سیو ہے، اپنی فکر کر، سب سیو ہے۔ پھر آگے اللہ پاک کی اور نشانیاں بیان کی۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے زمین کو بچھایا اور اس میں بڑے بڑے آپ کے لیے راستے بنائے۔ پہلے تو راستے کچے ہوتے تھے نا، اب M1 M2 M9 M2 M3 یہ سب اللہ پاک نے انسان کو عقل دی تو انسان نے بنائے۔ زمین سے اور آسمان سے اللہ پاک نے پانی نازل کیا، اس سے مختلف قسم کے نباتات، ویجیٹیرین سبزیاں نکلتی ہیں، اور اللہ پاک کا حکم ہے کلوا ورعوا انعامکم، اس پانی سے جو رزق اگتا ہے وہ خود بھی کھاؤ، اپنے جانوروں کو کھلاؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس سارے کے سارے سرکل میں بارش، رزق پیدا ہونا، پھر ریفائن ہو کر مارکیٹ میں آنا، کھانا انسان کر، یہ سب کچھ اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ یہاں پر آ کر دعوت مکمل ہوئی، ایجنڈا مکمل ہوا یہ میٹنگ کا۔ ابھی اگر ہمت ہے تو آگے چلیں ورنہ ختم کر دیں، بولیں بھائی آگے چلیں۔ سو رہے ہیں کچھ لوگ، سونے والوں کو چھٹی ہے، آگے چلتے ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جب میت کو دفناتے ہیں یہ آیت 3 دفعہ پڑھتے ہیں، مٹھیاں جب ڈالتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اسی زمین سے ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم واپس آپ کو لے کے جائیں گے اور قیامت والے دن اسی کے اندر سے دوبارہ نکالیں گے۔ قیمتی بات ہے انبیاء کی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے فرعون کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں لیکن اس نے جھٹلا دیا اور وہ سرکشی پہ آ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ نشانیاں بتاؤ تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا چھوڑا تو عصا سیدھا اژدہا بن کے فرعون کے منہ پہ۔ تحقیق تو نہیں ہے، سننے میں یہ آیا ہے کہ فرعون زندگی میں پہلی دفعہ بیمار ہوا جب اس نے موسیٰ کا اژدہا دیکھا اور اپنا تخت چھوڑ کے تخت کے پیچھے چھپا، کیونکہ وہ کھانے کے لیے آیا سیدھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑا بھی اسی کی طرف تھا، دم موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور منہ فرعون کی طرف، اس کی خدائی وہ نیچے پڑی ہوئی، وہ جاندی، پنجابی میں کیا بولتے ہیں خدائی وہ جاندی، وہ خود وہ پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے۔ کسی نے بتایا موسیٰ نے اپنا عصا دوبارہ پکڑ لیا ہے، اب باہر آ جا، اور وہ پیچھے سے آئے دیکھتے وہ کوئی ہے تو نہیں۔ عجیب انسان عاجز چیز ہے۔ پھر اپنا ہاتھ دبایا، فرعون کا سارا دربار روشن ہو گیا۔ کہا یہ 2 نشانیاں اللہ نے ہمیں نبی بنایا، اگر تو خدا ہے تو تو ان میں سے کچھ کر کے دکھا۔ اب اللہ پاک نے جب دل پہ مہر لگائی ہوتی ہے نا تو انسان کو ہدایت کی چیزیں سمجھ۔ فرعون اچھا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، موسیٰ جادو لے کر آئے اور تو ہمیں ہمارے دیش سے پردیسی کرنا چاہتا ہے، ہمیں یہاں سے تو چلتا کرنا چاہتا ہے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِي، تیری طرح کا جادو ہم بھی لے کر آئیں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، رکھ چیلنج کا دن اپنے درمیان اور ہمارے درمیان، نہ تو اس کی خلاف ورزی کرے گا اور نہ ہم خلاف ورزی کریں گے، اکھاڑے میں اترنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا موعدکم یوم الزینہ، وہ جو آگے عید کا دن آ رہا ہے نا اس دن انشاءاللہ دیکھتے ہیں صبح ضحیٰ کے ٹائم پر، موعدکم یوم الزینہ وان یحشر الناس ضحیٰ، صبح صبح 10 بجے آ جاؤ، دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ فتولیٰ فرعون نے دھمکی تو دے دی، سرکولر موسٹ ارجنٹ سرکولر جاری کیا، بھائی پوری سلطنت میں جتنے جادوگر ہیں جمع کرو۔ صحیح ہے، ٹیم نکلی اس کی ادھر ادھر سے جادوگروں کو بلا رہی ہے۔ عجیب جادوگروں کی چاندی لگ گئی نا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے اگر اسلام آباد سے نوٹیفیکیشن آتا ہے یار مسجد عاشق سے 10 بندے چاہیے، ہم سب خوشی خوشی جائیں گے، وزیر اعظم بلا رہا ہے۔ کسی کی معراج ہوتی ہے کہ دنیاوی کسی عہدے کے پاس پہنچ جانا، اور کوئی اللہ والے کتراتے ہیں یا اللہ فتنہ آ گیا اس سے محفوظ رکھ، پتہ نہیں وہاں جا کے کیا ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سارے جادوگر خوش ہو گئے، سب کے سب جادوگر خوش ہو گئے، انہوں نے کہا سب کو جمع کرو، سارے جادوگر خوش ہو گئے۔ اگلے پارے میں آتا ہے، 9ویں پارے میں گزرا ہے، انہوں نے ڈیمانڈ کی
پوچھا فرعون سے یار اگر ہم اکھاڑے میں جیت جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں اپنے دائیں بائیں اونچے مقام پر بٹھاؤں گا، اچھا ڈیزگنیشن دوں گا، اچھی سیلری آفر کر دی۔ سب کے سب خوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے، جب سب کے سب جمع ہوئے ہیلو ہائے کے لیے، ملاقات ہوئی سب کی، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا خدا کی بربادی ہو تم پر جادوگرو، اللہ پر جھوٹ نہیں باندھنا، میرے پاس معجزہ ہے، تمہارے پاس جادو ہے، جادو گناہ ہے، معجزہ گناہ نہیں ہے۔ میرا معجزہ میری نبوت کے لیے، آپ کا معجزہ آپ کا جادو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ دیا ان کو مقابلے سے پہلے ہی پریس کانفرنس میں ٹھیک ٹھاک جھاڑ پلا دی۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، اگر تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو اللہ تمہاری جڑ کاٹ کے زمین برابر کر دے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، اور جو جھوٹ باندھتے اللہ پر وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ نبی کی بات تھی، تاثیر تھی، سارے جادوگر ڈر گئے اور ان میں شدید اختلاف پیدا ہوا۔ تفسیر مدارک بہت شدید اختلاف پیدا ہوا۔ چھوٹے چھوٹوں نے کہا کہ بھائی یہ بندہ اگر جادوگر اکیلا ہے اور ہم کئی ہزار ہیں تو اس بندے کی ہمت کو سلام ہے، اکیلا ہمارا کیسے مقابلہ کرے گا؟ ہم تو اس کا مقابلہ اچھا ایک کام کرو، ہمیں دکھاؤ یہ سوتا کیسے ہے۔ آپ لوگ جاگو یار، آپ لوگوں میں سے جو سو رہے ہیں نا، آپ لوگ نہیں، انہوں نے بولا موسیٰ علیہ السلام کیسے سوتا ہے، اور یہاں میرے سامنے آپ لوگ سو رہے ہیں۔ جادو کا ایک اصول ہے، کتابوں میں لکھا ہے جادو 2 وقت اثر نہیں رکھ کرتا، جب جادوگر سو جاتا ہے یا جس پر جادو کی ہے وہ سمندر پار چلا جائے۔ اس لیے جادو کی کاٹ میں سمندر کے پانی کو بڑی تاثیر حاصل ہے۔ یہ کچھ باتیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو ان جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم یہ دیکھیں یہ جادوگر ہے بھی یا نہیں، جس سے ہمارا رنگ میں مقابلہ ہے یہ ہمارے پلے کا ہے بھی یا نہیں۔ تو انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ زمین پر آرام کر رہے تھے اور ان کا عصا بالکل آٹومیٹک ان کے ارد چکر لگا رہا تھا، زمین سے اٹھا ہوا۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے سامنے فیل ہے، نہ اس میں کہیں بیٹری چارج ہوتی ہے نہ وہ ڈیوائس ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں اور ان کا عصا ان کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، زمین سے اٹھا ہوا فل گارڈ کی طرح گھوم رہا ہے۔ سب جادوگروں نے کہا واللہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادوگر جب سوتا ہے اس کا جادو بھی سوتا ہے۔ موسیٰ سو رہے ہیں اور یہ عصا ایکٹیو ہے، یہ کوئی اور چیز ہے بھائی، اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ شدید اختلاف ہو گیا، اور ان میں جو بڑی پوزیشن پہ جادوگر تھے انہوں نے بولا اگر میدان چھوڑ کے بھاگے تو قتل کر دیے جاؤ گے، ہر صورت میں مقابلہ کرنا ہے، ہر صورت میں۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، شدید ان کے درمیان اختلاف ہوا اور انہوں نے سرگوشیاں کی، چک کر کے میٹنگ کرنے لگے، پری پلاننگ کرنے لگے یار، کیونکہ فرعون نے تو ٹاسک دیا ہوا تھا اور یس بوس کرنا ان کی مجبوری تھی۔ فرعون کو وہ گڑبڑ رپورٹ پیش نہیں کر سکتے تھے ورنہ بوس خفا ہوگا۔ تو اب بوس کو اوکے کی رپورٹ دینے کے لیے نیچے جتنی بھی گڑبڑ تھی بوس کو بولا اوکے، سب اوکے ہے، صحیح ہے، لیکن آپس میں شدید اختلاف ہو گیا، کیونکہ ہر بندے کی ایک فیلڈ ہوتی ہے نا۔ وہ جادوگر اپنی فیلڈ کے ماہر تھے، انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں، وہ لکڑی جس کے اندر کوئی ظاہری کوئی اسباب نہیں ہے وہ ایکٹیو ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ جادو نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ چنانچہ یہی اختلاف بعد میں ان جادوگروں کے ایمان لانے کا سبب بنا۔ اب یہ سب کچھ ہو گیا، آپ اگر تھکے نہیں ہیں تو آگے چلیں ورنہ بس کر دیں۔ قالوا ان هذان لساحران، بڑے جادوگروں نے کہا یہ 2 بھائی بہت بڑے بڑے جادوگر ہیں بھائی، یہ ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، اور تم لوگوں کی جو طریقہ ہے زندگی گزارنے کا شیڈول ہے، آپ کی جو SOPs ہیں یہ ایک دم ایکوریٹ ہے، یہ 2 بندے بیچ میں غلط باتیں کر رہے ہیں۔ چلو جی، اپنی ساری کی ساری سازش کو جمع کر کے صفے لگا کے آ گئے اور نعرہ لگایا قد افلح اليوم من استعلا، وی ول won the match، وی ول win the match، ہاں آج ہم میچ جیتیں گے۔ وقد افلح اليوم من استعلا، آج جو جیتے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اب یہاں تو واقعہ مختصر ہے، انہوں نے کہا موسیٰ اب کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے۔ کتابوں میں تفاسیر میں یہ بات ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی تھی، داڑھی تھی، ہاتھ میں عصا تھا، لمبے لمبے کپڑے تھے، وہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کی کٹ کر کے آئے۔
پگڑی رکھی سروں پر، دوڑیاں رکھی، عصا بھی رکھے، رسیاں بھی لے کر آئے، لیکن بالکل ہو بہو جیسے ایک کٹ کرنے کے بعد دو پلیئر رنگ میں اترتے ہیں، دونوں کی وردی ہوتی ہے نا، یونیفارم ہوتا ہے، تو اسی طرح وہ موسیٰ علیہ السلام کا گیٹ اپ لے کے آئے. صحیح ہے. اور آ کر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ پہلے دا آپ کھیلو گے یا ہم کھیلیں؟ پہلے داؤ کس کا؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. موسیٰ پہلے آپ پھینکتے ہو، آپ کرتب دکھاتے ہیں یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ ان کو بولو پہلے آپ دکھاؤ. پہلے قال بل القوا، آپ پھینکو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. ان کے پاس بھی ڈنڈے تھے اور ان کے پاس رسیاں تھیں، وہ رسیوں پر کر کے کچھ پھینکتے، ڈنڈے پھینکتے، وہ ڈنڈے میدان میں چلتے پھرتے سانپ نظر آنے لگے. بالکل کاپی جادو، ایک طرف معجزہ اور ایک طرف جادو. قرآن مجید میں آتا ہے یہ اصل میں کچھ بھی نہیں تھا، حاضرین کی نظر بندی کر دی تھی جن کو رسیاں اور عصا جادو وہ سانپ نظر آ رہے تھے، اور پھینکے جا رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں، اتنے پھینک دیے کہ بھر گیا میدان. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے 19ویں پارے میں، وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. ہمیں فرعون کی عزت کی قسم ہم جیتیں گے. سمجھ آ رہی بات؟ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا یار یہ تو میدان سانپوں سے بھر گیا، میرا تو ایک عصا ہے، میرا تو ایک ہی عصا ہے، اور ان کی تو ماشاءاللہ نفری ہے، اتنی نسل ہو گئی ان کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. دل میں تھوڑا سا شبہ پیدا ہونے لگا، ڈر جو انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے. یا اللہ یہ معجزے میں تاثیر رکھنا تیرا کام ہے، آج اگر یہ میرا عصا سانپ نہ بنا تو میری تو ساری دعوت خراب ہو جائے گی. یعنی اس عصا کو، اس چھڑی کو سانپ بنانا اللہ کا کام ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں نہیں ہے. ادھر ان سب کے سانپ تیار ہو گئے. یا اللہ آپ کی قدرت کاملہ، آج اگر میری چھڑی سانپ نہ بنی تو میں تو جو دربار میں دعوت دیکھ رہا ہوں میں تو ہار جاؤں گا، اور میری ہار تو آپ کے دین کی ہار ہے. یا اللہ رحم فرما. یا اللہ پاک نے فرمایا قلنا لا تخف انک انت الاعلی. ہمارے موسیٰ نہ ڈر، انشاءاللہ آج کے ونر آپ ہیں، آج کے ونر آپ بلند ہوں گے انشاءاللہ. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، تیرے دائیں ہاتھ میں جو عصا اس کو پھینک. تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، ہڑپ کرے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے. یہ اپنا ایگزاسٹ آن کرے گا، ہیوی ڈیوٹی کر کے سب اندر لے لے گا. تلقف ما صنعوا، ہر جتنے ہزاروں بنائے. روایات میں آتے ہیں چھوڑا جب موسیٰ علیہ السلام نے اس نے اپنا ایگزاسٹ کھولا، 1 منٹ میں سب ہڑپ کر گیا. ان کی رسیاں بھی، ان کی چھڑیاں بھی، ان کے عصا بھی، سب کے سب ختم. انما صنعوا کید ساحر، ان لوگوں کی حرکت تو جادو ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا. ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر کہیں سے بھی آ جائے، جادوگر کو زندگی میں سکون نہیں ملتا. کالا جادو کرنا گناہ ہے، ایمان چلا جاتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں جادوگر کہیں سے بھی آئے، کوئی بھی تدبیر لے کر آئے، کامیاب. پہلے اختلاف ہوا تھا جادوگروں کا آپس میں، اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کرتب پہلی دفعہ دیکھا. جو فیلڈ کے لوگ ماہر ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے یار یہ جادو نہیں ہے. انہوں نے اب اپنے بوسز کا، فرعون کا انتظار نہیں کیا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گئے اور کہا جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے ہمارا رب وہی ہے. کیا بات ہے نا، قدردان تھے، فیلڈ کے لوگ تھے، پہچان گئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا. اب نہ انہوں نے دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، نہ کسی سے پرمیشن لی کہ وہ بڑا ناراض ہوگا، چھوٹا ناراض. اللہ کی طرف سے نور ہدایت کا فیصلہ آیا. سجدے میں گئے اور انہوں نے کہا موسیٰ اور ہارون کا جو رب ہے ہمارا بھی وہی رب ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ فرعون دیکھتا یار فیلڈ کے ماہر سارے کے سارے موسیٰ کی طرف چلے گئے، اس کا مطلب ہے موسیٰ کی دعوت میں کوئی تاثیر ہے. لیکن جب دل پر مہر لگی ہوتی ہے، فرعون نے کہا اچھا تم سب کے سب جادوگر ایمان لے آئے، موسیٰ بڑا جادوگر اور تم سب اس کے ٹولے. یہ موسیٰ تم لوگوں کا ہی بڑا ہے اور اسی نے تمہیں جادو سکھایا تھا، تمہارا جادو اس کے آگے فیل ہو گیا. میں تم لوگوں کے ہاتھ اور بازو کاٹوں گا،
عشق کا امتحان شروع. عشق کا امتحان. ان جادوگروں کو بولا کہ میں تم لوگوں کا بایاں پاؤں دایاں بازو کاٹوں گا، دایاں پاؤں بایاں بازو کاٹوں گا، خلاف کراس میں کاٹوں گا. نہ ہاتھ کام کے رہیں گے نہ پاؤں کام کا رہے گا، اور اگر کوئی سوتے ہوئے پایا گیا تو اس کا سر کاٹیں گے. کون سو رہے ہیں؟ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. یہ سب کچھ کر کے پھر میں کھجور کے تنوں کے ساتھ آپ کو لٹکاؤں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. میں اپنی فورس کو حکم دوں گا، وہ آپ کو اتنا ٹارچر کریں گے کال کوٹلی میں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ شدید عذاب کس کا نام ہے. یہ جو ایمان لائے میری اجازت کے بغیر، یہ ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل. آپ لوگوں کو واپس آنا ہوگا میری طرف. تکبر. جادوگروں نے کہا ولا جے کرنا ہی کر لے، جے کرنا ہی، جو تیرے جی میں آتا ہے کر لے. ایمان کی دولت مل گئی ہے، اب اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. اللہ کی کھلی نشانیاں جو ہمارے پاس آ گئی ہیں، ہم اب آپ کو ترجیح نہیں دیں گے. ہم آپ کو فرعون پریورٹی، آپ ختم. والذی فطرنا فاقض ما انت قاض. جو تیرا جی کرے ڈیتھ وارنٹ، کال کوٹڑی، قید بامشقت، جو کرنا چاہتا ہے کر لے. ایمان سے پیچھے ہٹنے والے ہم. انما تقضی هذه الحیات الدنیا. تیرا زیادہ سے زیادہ فیصلہ اس دنیا میں ہماری موت تک لاگو ہوگا. یہاں ہماری آنکھیں بند، وہاں ہم جنت میں. یہاں ہماری آنکھیں بند، وہاں ہم. یہی حال غزہ والوں کا ہے. غزہ میں بمباری ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہی ہے، ہلکی سی بمباری، بم لگا، انسان کو پتہ ہی نہیں، سیدھا جنت میں. کل وہ ڈور سے بیچارے نوجوان کا گلا کٹا، رمضان میں افطاری لینے کے لیے جا رہا تھا. مجھے اس کو جب اس کی میں نے وہ دیکھی نا، تصویر آئی، میں نے کہا یار اس نے افطاری جنت میں حوروں کے ساتھ کی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے روزانہ جنت تیار کی جاتی ہے، اور جنت کی حوروں کو حکم ہوتا ہے کہ قریب ہے میرے نیک بندے دنیا کی مصیبتوں اور مشقتوں سے جان چھڑا کر رات گزارنے کے لیے جنت میں آ جائیں. جنت تیار ہونی چاہیے. اللہ کریم ہے، ان کے گھر والوں کے ساتھ بڑی تعزیت ہے، ہماری تسلی ہے. لیکن وہ بندہ گیا، نوجوان روزے کی حالت میں سیدھا جنت گیا. روزے میں تھا، گر گیا بائک سے، یہاں سے اس کا گلا کٹ گیا. دیکھتے ہی دیکھتے اس کی موت ہو گئی. اللہ کریم ہماری قوم کو شعور دے دے بھائی. انا آمنا بربنا لیغفر لنا. فرعون آپ کا فیصلہ دنیا کا ہے، صرف ہم اپنے رب پر اس لیے ایمان لائے کہ جتنی ہم نے غلطیاں کی زندگی میں اللہ معاف فرما دے، اور خاص طور پہ جس جادو پر آپ نے ہمیں مجبور کیا وہ جادو معاف کروا دے. واللہ خیر وابقا. اللہ کی ذات بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. اللہ کے پاس جو مجرم بن کے آئے گا گناہوں کی معافی نہ مانگ کر، اس کے لیے تو جہنم ہے، نہ وہ اس میں مر سکے گا اور نہ خوشگوار زندگی جی سکے گا. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا. اور جو اللہ کے پاس ایمان کی حالت میں آئے گا نیک اعمال کر کے، تو اللہ پاک اس کو بڑے اونچے درجات دے گا. یہ جادوگروں کی باتیں 2 منٹ پہلے ایمان لائیں، جب شرع صدر ہو جاتا ہے تو پھر دیکھ لو کیسی باتیں کر. جنتیوں کی باتیں کر رہے ہیں. جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ کے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار. نیچے سے نہریں چلیں گی، پرسنل سوئمنگ پول ہوں گے، اپنی اپنے مزے ہوں گے. خالدین فیہا. نہ کوئی مینٹیننس چارجز، نہ کوئی ڈیولپمنٹ چارجز، نہ کوئی ٹرانسفر فیس، کچھ پریشان. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مفت. وذالک جزاء من تزکا. جو بھی تزکیہ اختیار کرے گا، پاکیزگی اختیار کرے گا، اللہ اس کو یہی جزا دے گا. آگے قصہ باقی ہے. آگے قصہ دیکھیں. قرآن مجید کیسی کتاب ہے ہدایت. آپ سب لوگوں کو قصوں میں مزہ آ رہا ہے، ایک بھی نہیں تھک رہا، کیونکہ کہانی چل رہی ہے. اسی قرآن میں حکم ہے بے حیائی نہیں کرنی، اسی قرآن میں حکم ہے حلال کھانا ہے، اسی قرآن میں حکم ہے سود نہیں کھانا ہے. اس میں ہمیں مزہ نہیں آتا، اس میں جان پر آتی ہے. روایات میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے چہیتے تھے. مڑ کر اللہ سے سوال کیا، یا اللہ وہ سارے جادوگر میرے مقابلے میں آئے، آپ نے ان کو ایمان دے دیا، ان کو غرق کرنا تھا، میرے مقابلے میں آئے تھے. ہاں، موسیٰ علیہ السلام کی شان ایک عجیب شان تھی. تو انہوں نے اللہ پاک سے یہ سوال کر دیا، یا اللہ وہ میرے مقابلے میں آئے، ان کے سارے شام تو کھا گیا میرا عصا، وہ کیسے بچ گئے اور ان کو ایمان کی دے دی آپ نے دولت.
بہت قیمتی بات. کہا موسیٰ جو ہمارے نبیوں کا گیٹ اپ اختیار کرتا ہے ہم اس کو ایمان دیتے ہیں. وہ نقل مار کے آئے تھے, ہم نے ان کو اصل بنا دیا. وہ نقل مار کے آئے تھے, ویسے ہی بناوٹی آرٹیفیشل آئے تھے, لیکن تھے وہ آپ کے مشابہ, ہم نے ان کو ایمان دے دی, اصل بنا دی. آمین. فللہ